پیش خدمت ہے مستنصر حسین تارڑ کا مضمون اسلام آباد کے گدھے۔ خواتین و حضرات، اگر کراچی میں گدھے زیادہ ہو جائیں اور بالکل بیکار اور آوارہ ہو جائیں، یعنی آپ اگر پیراڈائز پوائنٹ کے ساحل پر جانگیہ زیبتن کی سمندر کی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور آپ کے برابر میں ایک گدھا بھی ریت پر لوٹنیاں لگاتا لطف اندوز ہو رہا ہے تو یقیناً آپ اسے ناپسند کریں گے کہ آپ میں اور گدھے میں بہت فرق ہے۔ کم از کم آپ کا یہی خیال ہے۔ کچھ اسی طرح اگر آپ اپنی بیگم یا کسی اور خاتون کے ہمراہ زیب النساء اسٹریٹ میں چہل قدمی کر رہے ہیں اور آپ کے پہلو میں ایک گدھا صاحب اپنی گدھی کے ساتھ خرمستیاں کرتے چلے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اور اگر آپ کسی امریکی ریستوران میں اپنا پسندیدہ پیتزا نوش کر رہے ہیں اور ساتھ والی میز پر ایک عدد گدھا ہو تو جناب ممکنات کی فہرست بے حد طویل ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر کراچی میں گدھے زیادہ ہو جائیں تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہوگی۔ اسی دور لاہور میں چند ناقابل فہم وجوہات کی بنا پر گدھوں کی آبادی میں یکدم اضافہ ہو جائے، یاد رہے کہ ان کے ہاں گدھے دو ہی اچھے پر عمل نہیں کیا جاتا اور یہ سب کے سب بیکار اور آوارہ گرد گدھے ہوں تو یہ بھی تشویشناک صورتحال ہوگی۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر اسلام آباد میں گدھے پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائیں تو یہ صورتحال ملکی سلامتی اور مفاد کے منافی ہوگی اور اس کے سدباب کے لیے پوری حکومتی مشینری کو حرکت میں آنا ہوگا۔ جی ہاں، اسلام آباد میں گدھے زیادہ ہو گئے۔ گدھے تو پہلے بھی تھے لیکن اب اور زیادہ ہو گئے۔ تفصیلی سجمال کی یہ ہے کہ اسلام آباد اور اس کے نواح میں بے شمار تعمیراتی منصوبے زیر تکمیل ہیں اور ان کے ٹھیکیدار بار برداری کے لیے گدھوں سے کام لیتے ہیں، اور چونکہ بے شمار تعمیراتی منصوبے ہیں اس لیے گدھے بھی بے شمار ہیں۔ جیسے انسان ساری عمر کام کرتے کرتے بالآخر بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح گدھے غریب بھی ساری عمر کام کرتے کرتے آخرکار بوڑھے ہو جاتے اور ناکارہ ہو جاتے۔ اب یہاں سے انسان اور گدھے کا فرق شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو پینشن ملتی ہے، بینکوں اور فائنانس کمپنیوں اور تاج کمپنیوں سے حاصل شدہ دولت ملتی ہے جو اس نے واپس نہیں کرنی۔ آٹے اور ہیروئن کو ادھر ادھر کر کے بھی اس نے کچھ رزق حلال کما رکھا ہوتا ہے، چنانچہ وہ بوڑھا ہوتے ہی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، نذر نیاز کی دیگیں چڑھاتا ہے اور بقیہ زندگی ایک معزز شہری کے طور پر گزار دیتا ہے۔ اور جو دوسری قسم کا انسان ہوتا ہے، یعنی جو دن رات محنت و مزدوری اور مشقت کرتا ہے اور اپنی کمائی سے بینک، فائنانس کمپنیاں اور تاج کمپنیاں بھرتا ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے جو رقوم جمع کروائی تھی ملک و قوم کے لیے اور ثواب کے لیے اور اپنے بڑھاپے کے لیے، وہ کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہیں، اب تم صبر کرو یا فوت ہو جاؤ، تو وہ ہنسی خوشی فوت ہو جاتا ہے۔ گدھے کو بوڑھا ہونے پر اس قسم کی مراحت حاصل نہیں ہوتی، وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بوڑھا گدھا ہو جاتا ہے۔ انسان گدھے کا گدھا پن اس لیے برداشت کر جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر بوجھ اس کی پشت پر بوجھ کر دیتا ہے اور اف تک نہیں کرتا۔ کچھ چارہ گر اسے چارہ کھلا دیں تو خوش ہو جاتا ہے، نہ کھلائیں تو ادھر ادھر منہ مار کر گزارا کر لیتا ہے۔ اب اگر وہ اتنا بوڑھا اور کمزور ہو جائے کہ بوجھ اٹھانے اور چلنے کے قابل نہ رہے تو انسان اسے کیوں برداشت کرے؟ چنانچہ اسلام آباد کے ٹھیکیدار جب ایک گدھے کو بوڑھا اور بیکار دیکھتے ہیں تو اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ آزاد اس لیے کر دیتے ہیں کہ انسانوں کی طرح گدھوں کے اولڈ ڈنکی ہوم نہیں ہوتے۔ اسی لیے ان دنوں اہل اسلام آباد بے حد پریشان ہیں کہ ان کے خوبصورت شہر کے سبززاروں اور شاہراہوں پر بوڑھے اور بیکار گدھے آوارہ گھومتے ہیں اور شہر کے امیج کا ستیاناش کرتے ہیں۔ اخباروں نے شہ سرخیوں کے ساتھ ان گدھوں کی خبریں لگائیں، بلکہ ایک انگریزی اخبار نے خصوصی اداریہ تحریر کیا جس میں اس امر پرتشویش کا اظہار کیا گیا کہ یہ گدھے پارلیمنٹ ہاؤس کے گرد جو جنگلہ ہے اسے عبور کر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک پرتشویش صورتحال ہے۔ پچھلے 10-12 برس سے میرا اسلام آباد آنا جانا لگا رہتا تھا، پھر ایک خاتون رانا ٹیلی ویژن کی ڈکٹیٹر بن کر آئی تو میرا آنا لگ گیا اور جانا بند ہو گیا۔ ان برسوں میں مجھے فخر ہے کہ میں نے اسلام آباد کی وائلڈ لائف کا بغور مطالعہ کیا۔ یہ جنگلی حیات اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر سیکریٹریٹ اور قصر صدارت وغیرہ کے آس پاس۔ اسلام آباد کی رونق انہی کے دم قدم سے ہے اور اب ان میں گدھوں کا اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ جتنے گدھے پہلے قیام پذیر تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چونکہ صبح کی نشریات کی میزبانی کرنے کے لیے مجھے منہ اندھیرے بیدار ہونا پڑتا تھا
اور موسم سرما میں جب میں جیلی سی جوگنگ کرتا ٹیلی ویژن اسٹیشن کو جایا کرتا تھا تو اکثر گپ اندھیرا ہوتا تھا، اور اس دوران کئی بار اس جانور سے ملاقات ہو جاتی تھی جس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ ایک بار میں نے اسے دور سے گھاس میں منہ مارتے دیکھا۔ میں نے سمجھا شاید گائے ہے، قریب گیا تو تھوتنی والی گائے نکلی۔ چنانچہ مجھے دڑکی لگانی پڑی کیونکہ یہ جانور نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں یہ جانور عام ہوتا ہے۔ اس کی گردن اکڑی رہتی ہے اور کسی کو بھی یہ خاطر میں نہیں لاتا۔ نہایت طاقتور اور با اختیار ہوتا ہے۔ جہاں رہتا ہے وہاں کسی اور جانور کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ جنگلی حیات میں زیادہ تعداد اسی جانور کی ہے۔ میں نے صبح کی اس سیر کے دوران ایک بار ایک چاندی کے رنگ کی لومڑی بھی دیکھی تھی۔ یہ سلور فاکس نہایت نایاب نسل ہے، اور میں نے اسے یوں دیکھ لیا کہ وہ کسی کار تلے آ کر کچلی گئی تھی اور سڑک پر اس کی چاندی سی کھال پر خون کے سیاہ دھبے تھے۔ سلور فاکس کے علاوہ اسلام آباد میں عام لومڑیاں بھی ہیں۔ یہ لومڑیاں ظاہرہ بہت عیار اور چالاک ہوتی ہیں، آسانی سے قابو میں نہیں آتی، کبھی ادھر ہو جاتی ہیں اور کبھی ادھر۔ اکثر اکڑی ہوئی گردن والے جانور کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور یوں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی دوستی۔ اسلام آباد میں پورکوپائن بھی خاصی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں عرفی عام میں کنڈیالے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بدن پر تیروں جتنے لمبے اور تیکھے کانٹے ہوتے ہیں، اور شاید اس لیے یہ خارپشت بھی کہلاتے ہیں۔ اسلام آبادی خارپشت نہایت خطرناک جانور ہے۔ یہ دوست دشمن کی تمیز نہیں کرتا، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی دور اس شہر بے مثال میں سانپ بھی بہت ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ کالا شاہ کاکو میں پائے جانے والے منی ایچر سانپوں کی طرح زیادہ زہریلے نہیں ہوتے، اور ان کے بدن پر نہایت خوبصورت ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیزائن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ سانپ ہیں اور انہیں اٹھا لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آبادی سانپ نہایت خوشنما ہوتا ہے اور زیادہ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن آپ بے شک اسے ساری عمر دودھ پلاتے رہیں، یہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ شنید ہے کہ ایک زمانے میں جہاں امام بری کا مزار ہے وہاں ہرن بھی ہوا کرتے تھے۔ ویسے جس مقام پر امام بری نے چلہ کاٹا تھا اور دامن کوہ سے ذرا آگے اب بھی بندر اور لنگور کافی تعداد میں موجود ہیں، اور ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد لنگوروں کے معاملے میں خود کفیل ہے۔ اسلام آباد میں پائے جانے والے لنگور حیرت انگیز حد تک انسانوں سے مشابہ ہوتے ہیں، بلکہ ایسا اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ آپ سچ مچ کے انسان کو لنگور سمجھ لیتے ہیں، اور جو لنگور ہوتا ہے اس کے سامنے اپنی اپلیکیشن رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو فوری طور پر احساس ہو جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے۔ سو اگرچہ اسلام آباد میں بے شمار اقسام کے پرندے بھی پائے جاتے ہیں جن میں کوے سر فہرست ہیں جو صرف اپنے قبیلے کو پالتے ہیں، لیکن میں اس کالم میں صرف جانوروں کا تذکرہ کروں گا۔ میرے جتنے بھی جانور گنوائے ہیں، یعنی اکڑی گردن والے، سانپ، خارپشت، لومڑیاں اور لنگور وغیرہ، یہ سب میری آنکھوں نے بقلم خود دیکھے، لیکن شنید یہ ہے کہ اسلام آباد میں اگر آپ غور سے آس پاس دیکھتے رہیں تو طرح طرح کے جانور نظر آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ابھی تو میری اور آپ جیسی ہوتی ہیں اور پل بھر میں کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ میں جب بھی اسلام آباد سے واپس لاہور آتا تھا تو اپنی صورت کو بڑے غور سے آئینے میں دیکھ کر اطمینان کر لیتا تھا۔ بہرحال جہاں اس خبر سے تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ اسلام آباد میں بوڑھے اور بیکار گدھے شاہراہوں پر گھومتے ہیں اور گدھوں کی آبادی کا تناسب بڑھ گیا ہے، وہاں یہ امر بھی مسرت کا باعث ہے کہ وائلڈ لائف میں خوشگوار اضافہ ہو گیا ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اسلام آباد میں جتنے بھی جانور ہیں، یعنی لومڑ، بندر، خارپشت، اکڑی گردن والے، سانپ اور گدھے، وہ سب کے سب سدا آباد رہیں اور خوش و خرم رہیں۔